اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ دیکھ رہے ہیں الزہرہ قرآن اکیڈمی۔ آج ہم قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر کریں گے، ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم تیسرا سپارہ سٹارٹ کریں گے، بالکل سٹارٹ تلک الرسول سے سٹارٹ کریں گے۔ تلک الرسول، تلک یہ، الرسل سب رسولوں میں ہے، سب رسول ہے، فضلنا بزرگی دی ہم نے، بعضهم ان میں سے بعض کو، بعضهم فضلنا بزرگی دی ہم نے، بعضهم ان میں سے بعض کو، علی بعض پر، منہم ان میں سے، من کلم وہ ہے جن سے کلام کیا، اللہ نے، ورفع اور بلند کیے، بعض ان کے، درجات درجے، وآتینا اور دیا ہم نے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، البینات معجزے، وأیدناہ اور تاکید کی اس کی، بروح القدس روح قدوس جبرائیل سے، ولو شاء اور اگر چاہتا، اللہ تعالیٰ، مقتتلا تو آپس میں نہ لڑتے، الذین وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد ہوئے، من بعد ما بعد اس کے جو، جاءتہم آ چکی ان کے پاس، البینات روشن دلیلیں، لیکن اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من پس کوئی ان میں سے آمنا ایمان لایا، ومنہم من کفرا اور کسی نے کفر کیا، ومنہم من کفر اور کسی نے کفر کیا، ولو شاء اور اگر چاہتا، اللہ تعالیٰ، مقتتلوا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، ولیکن اور لیکن، اللہ تعالیٰ، یفعل کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے۔ تو اس کی مختصر سی وضاحت یہ ہے کہ یہ وہ رسول ہے جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوئے، اور بعضوں کو ہم نے کہیں اور بلند درجے دیے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہم نے کل معجزات دیے، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو لوگ ان پیغمبروں کے آنے کے بعد، جبکہ لوگوں کے پاس واضح احکام آ چکے تھے، ایک دوسرے سے نہ لڑتے، لیکن باوجود اس کے لوگوں میں باہمی اختلاف پیدا ہوا، تو ان میں بعض تو ایمان پر قائم رہے اور بعضوں نے کفر اختیار کر لیا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ ایک دوسرے سے نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو راہ خدا میں، مما اس مال میں سے، رزقناہم جو ہم نے دی تم کو، من قبل اس سے پہلے، ایاتیا کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا بیع کہ نہ خرید و فروخت ہوگی، فیہ اس میں،
ولا خلت اور نہ دوستی کام آئے گی ولا شفاعت اور نہ سفارش. والکافرون هم الظالمون اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں. اللہ وہ ہے، لا الہ کہ نہیں کوئی معبود، اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود، الا سوائے ہوا اس کے، الحی ہمیشہ زندہ ہے، القیوم سب کو قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ نہ آتی ہے اسے، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. من کون ہے، ذلذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے ہاں، الا مگر صرف باذنہ اس کی اجازت سے. یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں ہے، الا بما شاء مگر جو وہ چاہے، وسع گھیرے ہوئے ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا یؤودہ اور نہیں تکاتی اسے، حفظہما ان کی حفاظت، وہو اور وہ، العلی اونچی شان والا، العظیم اور عظمت والا ہے. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہیں سب اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اور لوگ اس کے بے انتہا علم میں سے کسی چیز پر حاوی نہیں ہو سکتے، البتہ وہ جس قدر علم ان کو دینا چاہے دے دے. اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کی وسعت پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی حفاظت اور نگرانی اسے تکاتی نہیں، اور وہی ہے بلند اور عظمت والا. لا اکراہ زبردستی نہیں، فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں. قد تبین ظاہر ہو چکی ہیں، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے. فمن یکفر پس جو کوئی نہ مانے، بالطاغوت شیطان کو، ویؤمن اور ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فقد پس یقیناً، استمسک اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ حلقہ، الوثقی مضبوط، لا انفصام لہا جو ٹوٹنے والا نہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے.
تو دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یقیناً ہدایت کی راہ گمراہی سے واضح طور پر الگ ہو چکی ہے۔ پس جو شخص شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے در حقیقت ایک ایسی مضبوط رسی کا حلقہ تام لیا ہے جو ہرگز ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ تمام باتوں کو سنتا ہے اور ارادوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ولی الذین دوست ہے ان کا جو آمنو ایمان لائے، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، یخرجوہم نکالتا ہے انہیں من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف، والذین اور جو کفروا کافر ہے، اولیاءہم ان کے دوست الطاغوت شیطان ہے، یخرجونہم اور انہیں نکالتے ہیں من النور روشنی سے الی الظلمات اندھیروں کی طرف، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار جہنمی، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے آئے اور ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے، اور وہ لوگ جو کفر کی راہ اختیار کرے شیاطین ان کے دوست ہے اور ان کو ہدایت کی روشنی سے نکال کر کفر کی تاریکیوں میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو آج کی ہماری تفسیر یہی تک کمپلیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ۔ پچھلے سبق میں ہم پھر 2 نمبر رکوع کی ترجمہ کریں گے۔ آپ کے لیے مفید رہی ہوں تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔